إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ یہ میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل اگر ہو، پھر وہ چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ اس کو لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ لطیف اور باخبر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ دوسری نصیحت ہے اور اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ عقیدہ یہ بیان کیا کہ عقیدہ یہ رکھو کہ اگر چھوٹا سا عمل کہیں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لائیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم میزان کی ترازو قائم کریں گے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ترازو میں اس کو ہم حاضر کریں گے۔ یأتی بہا اللہ، وہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے یہ کہا کہ اگر رائی کا دانہ سمندر کی گہرائی میں پڑا ہوا ہو تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ لائیں گے؟ رائی کا دانہ سمندر کی گہرائی میں پڑا ہوا تو اس پر حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ حدیث میں مثال دی ہے اللہ کے علم محیط کی، علم ازلی کی، کہ اگر کالے پہاڑ میں یعنی کالے پتھر میں رات کے وقت میں، اندھیری رات میں کالی چونٹی جو چل رہی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، علم محیط۔ جیسے میں نے بتلایا تھا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ ایک درخت کا پتا گرتا ہے تو بھی اللہ اس کو جانتے ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے پتے گرتے ہیں، سب کا علم اللہ کو ہے۔ یہ اللہ کا علم محیط ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ہے، عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور اللہ تعالیٰ ازلی ہے، محیط ہے تمام چیزوں کو، اور انسان حادث ہیں۔ اب حادث کس کو کہتے ہیں؟ جو دو عدم کے درمیان میں ہو۔ عدم کس کو کہتے ہیں؟ پھر یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ ہم پہلے نہیں تھے، 100 سال پہلے نہیں تھے، ابھی ہیں اور چند سالوں کے بعد نہیں ہوں گے، تو یہ دو عدم ہو گیا، نہیں تھے نہیں ہوں گے، یہ دو عدم ہیں۔ اس کے بیچ میں انسان ہے، تو ہمارا وجود بھی حادث ہے اور ہمارا علم بھی حادث ہے۔ اللہ پہلے سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ازلی ہے، اللہ کی ذات بھی ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، عدم وہاں پر نہیں ہے، پہلے سے ہیں۔ دنیا نہیں تھی تب سے ہیں، دنیا نہیں ہوگی تب بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، اللہ تعالیٰ ازلی ہے، قدیم ہے، ہم سب حادث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی محیط کو بیان کیا گیا ہے۔ کہیں بھی ہوگا عمل، چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یا بھی اللہ، اللہ اس کو لائیں گے۔ آگے لقمان علیہ السلام کی تیسری نصیحت ہے جو عمل سے متعلق ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ 4 باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات، اے میرے بیٹے
نماز کو قائم کر اور امر بالمعروف کر، دوسری بات، نہی عن المنکر کر، تیسری بات، چوتھی بات، ان کاموں میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کر۔ یہ چار کام بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ عمل میں سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا، کیونکہ نماز جو ہے برائی سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکر سے بچاتی ہے۔ خود کی اصلاح کے لیے نماز کو آداب کی رعایت کے ساتھ قائم کرو، ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرو، ماحول بنانے کی، اس میں امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، منکرات کو روکو۔ چنانچہ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ نے فضائل اعمال میں مثال بیان کی ہے نہی عن المنکر کی، کہ اگر کشتی ہو، اس کے کچھ درجات ہو اور نیچے والے کشتی میں سراغ کر رہے ہو اور اوپر والے یوں کہے کہ ہم کہاں اس کو روکیں گے، وہ تو نیچے ہے، ہم تو اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کشتی نیچے والوں کو بھی لے ڈوبے گی اور اوپر والوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ یہی نہی عن المنکر کا حال ہے کہ اگر ماحول میں روکا نہیں کسی کو اور ماحول خراب ہو گیا تو خود کی اولاد یا خود بھی اس میں پھنسنے کا احتمال ہے۔ اس لیے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف۔ دوسری امتوں کو یہ نہیں دیا گیا ہے، یہ اس امت کو دیا گیا ہے کہ وہ نبی کا کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تو یہ اس امت کو دیا گیا ہے۔ اصل میں دو محنت ہیں، ایک تو ایمان لانے کی محنت اور ایک ایمان بچانے کی محنت۔ ایمان لے آئے اور اس کے بعد ایمان بچانا ہے، تو اس کے لیے بتلایا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اس کی وجہ سے تمہارا ایمان بچے گا، یہ ایمان بچانے کی محنت ہے۔ تو یہ دو کام اور دیے، اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی فکر کرنا۔ سورہ عصر جو ہے اس میں یہی بیان کیا گیا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ مگر کون خسارے سے محفوظ ہے؟ جس نے چار کام کیے، الا الذین آمنوا، جو خود ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق بات کی، لوگوں کو تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ خود نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے کہ آدمی کو اٹھ کر آنا پڑتا ہے نماز کے لیے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تکلیف ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اب بڑا بن گیا ہے، تانا کسیں گے کہ اس کے گھر میں تو ایسا ہے اور یہ خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے نکلا، تو یہ کڑوی کسینی اس کو سننی پڑے گی۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کہیں اس پر صبر کر۔ رستم کی فوجوں کے ساتھ فوجیں صحابہ کی فوج کے سامنے ٹک نہیں سکتی، حالانکہ وہ سب جو ہیں اسلحہ اور آلات سے لیس تھے اور تعلیم یافتہ تھے، اور صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں اور تعلیم یافتہ بھی نہیں، ایسی کوئی لشکری اور عسکری تعلیم بھی انہوں نے نہیں لی تھی، یہ تو اونٹ چرانے والے لوگ تھے۔
تو رستم نے پوچھا کہ بات کیا ہے، یہ لوگ کیوں غالب آ جاتے ہیں؟ تو ان کے ایک اس نے کہا، سپاہی نے، عملدار نے کہا کہ جان کی امانت ہو تو میں بتاؤں. کہا بتاؤ. کہا یہ وَبِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ، یعنی رات میں یہ راہب ہیں، دن میں گھوڑے پر سوار ہیں. راہب کا مطلب یہ ہے کہ رات یہ نمازوں میں گزارتے ہیں اور دن پر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں. یعنی راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگتے ہیں اور دن میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. تو پھر تم اس پر غالب نہیں آ سکتے ہو. اسلحہ اور ہتھیار کے باوجود وہ بغیر ہتھیار کے بھی تم پر غالب آ جائیں گے. تو یہ ان کے اندر تھی، یعنی عبادت اور خلافت دو چیزیں تھیں. رات کو عبادت کرتے تھے اور دن میں خلافت اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتے تھے، اس لیے بندوں کو دعوت دیتے تھے. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور خود نمازوں کا اہتمام، تو کہاں اس کی وجہ سے یہ لوگ غالب آ گئے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہمت کی کاموں میں سے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ تیسری بات بیان فرماتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام کی چوتھی نصیحت، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اپنے چہرے کو نہ پھولا لوگوں کے سامنے اور زمین پر اترا کر مت چل. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے، ہر متکبر اور فخر کرنے والے کو. لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جب آؤ تو ہنستے ہوئے چہرے سے آؤ، منہ پھلا کر نہ آؤ، چہرہ بگاڑ کر نہ آؤ، بلکہ ہنستے ہوئے چہرے سے ایک دوسرے سے ملو. حدیث میں بھی آتا ہے کہ تمہارا بھائی کے ساتھ ہنس کر بولنا اور ملنا یہ ایک صدقہ ہے. ہم ہنستے ہوئے ملے تو یہ صدقہ ہے. میں کلاس میں بھی الحمدللہ جاتا ہوں تو ہنستے ہوئے جاتا ہوں، ہنستے ہوئے سبق پڑھاتا ہوں، چہرہ بگاڑ کر نہیں. بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ چہرہ بگاڑ کر ہی بیٹھتے ہیں، منہ پھلا کے. حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے وحشت ہوتی ہے. طلبہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پیریڈ کب پورا ہوئے جلدی سے. تو ہنستے ہوئے ملو، ہنستے ہوئے جاؤ. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ مجلس میں ایسی بات کی جس سے لوگ ہنس پڑے. حضرت نے فرمایا کہ ہنسنے کے ساتھ باخدا کون تھا، یعنی ہنستے ہوئے اللہ کے ساتھ کون تھا. سب نے کہا کہ حضرت ہنستے ہوئے تو کوئی ذکر تھوڑی کرتا ہے، جب ہنستا ہے تو اس وقت اللہ تھوڑی یاد آتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں ہنستے ہوئے باخدا تھا. کیسے؟ کہ میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ہنستا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ خوش ہے. بندہ خوش ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ کو خوش کیا کہ اللہ خوش ہو جائے. تو اس طرح ہنستے ہوئے ملنا صدقہ ہے. حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اللہ نے ذکر فرمائی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، چہرہ پھیلا کر لوگوں سے نہ ملو. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر مت چلو. بعض لوگ چلتے ہیں تو ایسا چلتے ہیں جیسے کہ کوئی متکبر چل رہا ہو، ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں.
کسی کو مارا، کسی کو لات ماری، کسی کو کیا کیا، اترا کر چلے زمین پر، اس سے منع کیا گیا۔ 19ویں پارے میں آیا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں۔ میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آگے میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، تو اس میں نرم چال چلنے کا حکم ہے، اور آگے حکم ہے کہ نرم چال بھی نہیں چلو اور بہت اترا کر بھی نہ چلو، بلکہ درمیانی چال چلو۔ درمیانی چال چلنے کا حکم ہے۔ ایک آدمی جو ہے چل رہا تھا، کسی نے نصیحت کی تو اس نے کہنے لگا یہ کہ اچھا مجھے نصیحت کرتے ہو، میں کون ہوں جانتے ہو؟ ایک بزرگ نے نصیحت کی کہ بھائی زمین پر، اللہ کی زمین پر اس طرح نہ چلو، تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ نہیں جاؤ گے اس طرح چلنے سے۔ تو کہا مجھ کو نصیحت کرتے ہو، میں کون ہوں آپ جانتے ہو؟ بزرگ نے کہا میں جانتا ہوں، کون ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اولک جیفتن مدیرتن وآخرک، اولک نطفتن قدرتن وآخرک جیفتن مدیرتن، تیری ابتدا نطفے سے ہوئی ہے، ناپاک قطرے سے، یہ تیری ابتدا ہے، اور تیری انتہا ہوگی تو تو مر جائے گا، جسم پھول کر پھٹ جائے گا اور بدبو پیدا ہو جائے گی، یہ تیری انتہا ہے۔ اور ابھی فی الحال تو بہت سی گندگی لے کر گھوم رہا ہے، پیٹ کی چمڑی نے اللہ نے اس کو جو ہے ڈھانپ دیا ہے، یہ تیری حقیقت ہے، بزرگ نے بتایا۔ تو یہ ہماری حقیقت ہے، اس لیے اترا کر نہ چلے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ مختال اور فخور کو قبول نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں۔ تکبر، مختال اور فخور تین لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ تکبر کہتے کس کو ہے؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی میں گھومنا، یہ کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کا تعلق دل سے ہے۔ دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، تو یہ غریب ہوتے ہوئے بھی آدمی میں تکبر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مالداری ہو اور اس میں تکبر ہو، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہو، یہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ حقیر سمجھے میں نمازی ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کو تکبر کہتے ہیں، اپنے کو بڑا جاننا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو دل میں اپنے کو بڑا جانے، دوسرے کو حقیر سمجھے، تو اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور اگر دل میں بھی بڑا جانتا ہو، دل کا بھی فعل ہو اور ساتھ ساتھ اس کی چال میں بھی وہ ٹپکتا ہو تکبر، افعال میں بھی، اس کے کاموں میں بھی، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو محتال کہتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ کیا ہے تکبر کا، لیکن اصل میں افعال میں بھی وہ ٹپکتا ہو، اس کی چال ڈال بھی ایسی ہو، اس کے افعال میں بھی ایسا ہو کہ وہ اپنے آپ کو متکبر سمجھ رہا ہے، چل بھی ایسا رہا ہے۔ اور فخور کہتے ہیں کہ زبان سے بھی ظاہر کرے، تینوں میں ہو، افعال میں بھی ہو، دل سے بڑا سمجھ رہا ہے، افعال بھی ہیں، اور پھر زبان سے بھی اس کو ظاہر کرے کہ تو کس سے لڑ رہا ہے، تو کس کا مقابلہ کر رہا ہے، کس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو بھی ظاہر کرے، تو اس کو فخور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تکبر، اللہ فرماتے ہیں میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا۔
قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی کہاں ہے تکبر کرنے والے، اس کو پکڑے گی اور جہنم میں کھینچ کر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ تو تکبر کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کے اندر ہے تو اب پتہ نہیں چلے گا کہ تکبر ہے یا نہیں ہے، میرے دل کی ایک بیماری ہے۔ فرمایا اگر کوئی نصیحت کرے اور برا مانے اس کو تو سمجھو کہ دل میں تکبر موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو تسلیم کر لے اور مان لے کہ ہاں غلطی ہے، برا نہ مانے، سمجھو کہ دل میں تواضع ہے۔ اور اگر بتلایا جائے کہ بھائی یہ تمہاری غلطی ہے اور اس پر یہ برا مان جائے، تکبر ہے، یہ نشانی ہے اس کی، تو اپنے اندر یہ بیماری ہو تو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اپنے اکابرین کے پاس جاویں اور پھر وہ بتاویں، اس کے مطابق علاج کرواویں۔ بعض مرتبہ اکابرین جو ہیں بعض لوگوں کو چمپل سیدھا کرنے کی ڈیوٹی دیتے ہیں کہ تم کو جتنے مسلیہ ہے اس کے چمپل سیدھے کرنے ہیں، وہ سیدھا کرے گا چند دنوں تک تو اندر سے وہ جو تکبر تھا، بڑائی تھی، وہ نکلے گا۔ تو ایسا علاج کرتے ہیں۔ اب تو وہ علاج نہیں کرتے ہیں، اب ذکر و اذکار دیتے ہیں، باقی چمپل سیدھی کروانے کی ڈیوٹی اب بزرگ نہیں دیتے ہیں۔ اب جو ہے علاج دیتے ہیں تو پھر مراقبہ دیتے ہیں، یا کوئی مراقبہ موت دیتے ہیں، یا پھر جو ہے ذکر و اذکار تسبیحات کی پابندی کا علاج دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بیماری ہے، اگر نہیں ہے تو انسان اسی بیماری کے ساتھ آخرت کے اندر جائے گا۔ دنیا کی بیماری تو ختم ہو جائے گی، کینسر تھا، مرتے ہی بات ختم ہو گئی، لیکن یہ بیماری روحانی ہے، اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔